آیا نمبر 89. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز بہت العظیم. العظیم۔ یہ ہے جو ملنے والا ہے، اور یہی ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ دار العمل ہے، یہاں کمانا ہے، یہ کمانے کی جگہ ہے، یہ یہاں بونا ہے، فصل وہاں کاٹنا ہے. یہی ہم کاٹنے بیٹھ گئے تو کچھ نہیں ملے گا. یہ 2 دن کی زندگی ہے. یہ اعد اللہ، اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں. عد تیار کرنا، اللہ نے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی واہ، ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. یہی کامیابی ہے. اگر یہ مل جائے تو دنیا میں مزید رہنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کوئی ویسی زیادہ اچھی نہیں ہے جیسا وہ جہاں جنت کی اللہ ذکر کر رہا ہے نا. جنت تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اللہ جو جھلکیاں دے رہا ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ اچھی ہے. جو صرف جھلکیاں بتا رہا ہے، گلمسز جو بتا رہا ہے، وہ بھی اس سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سب بتا دوں تو تم سمجھ نہیں سکو گے. آ کر دیکھو کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا انواع و اقسام کی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے تیار کیا ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دے. آمین۔ آمین ثم آمین. سمپل سی یہ آیت تھی جو جنتیوں کے لیے جو جہاد میں گئے، پرٹیکولرلی جہاد میں جانے والوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر. جو منافقین بیٹھے تھے ان کا کیا یہ ہوگا آخرت میں، ان کا کیا انجام ہوگا، جہنم، اور جہنم رسید۔ جہنم رسید ہوں گے. اور جو یہی پیریڈ میں جو جا کر آئے اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پر لے کر، سارا مال دولت لے کر جو گئے، ان کا تو کیا بڑی ہوگا، جنت میں کامیابی۔ کیا مقام ملے گا، انہیں کیسی کامیابی، فلاح و بہبودی اور فلاح عظیم ہوگی ان کی، وہ بتایا گیا ہے. اب پھر ان کا ہی بین کی ہی بات ہے. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بدو کے متعلق ہے. دیہاتی جو ہوتے تھے انہیں بدو کہا جاتا تھا. وہ جو قبائلی لوگ جو دور رہتے تھے، مدینے سے دور رہتے تھے. اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دے دی جائے. یہ کس کے متعلق آ رہا ہے؟ جس طرح مدینہ منورہ میں بہت سے منافق تھے، اسی طرح مدینہ منورہ سے بہانے بناتے تھے۔ باہر، جیسا مدینہ منورہ میں بہت سے منافق لوگ شہر کے اندر تھے، ویسا ہی مدینہ منورہ سے باہر بھی دیہات میں بھی منافق موجود تھے. وہاں بھی دیہاتیوں میں بھی منافق تھے. حالانکہ وہ ہر بدو جگہ لوگ تھے، بات ہے۔ زیادہ ایڈوانس کیا بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان میں بھی منافقانہ یہ روش تھی ان میں. چونکہ غزوہ تبوک میں جانے کا حکم صرف اہل مدینہ کے لیے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اس لیے دیہاتی بھی بہانہ کرنے کے لیے آئے تھے. بدو بھی آ گئے تھے کہ ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے. دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی لینے کے لیے. اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا سب بیٹھ رہے. ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا. کفرو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے.